ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم کلاس 10th۔ جیسے کہ ہم بایولوجی شروع کی ہے آلریڈی، جس میں آپ کو منصور صاحب نے بہت سارا لائف پروسیس فرسٹ میں پڑھایا ہے۔ چلو میں آج سٹارٹ کرتا ہوں سیکنڈ یونٹ، دیٹ از کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن۔ تو کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن کا جہاں تک تعلق ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آل لیونگ آرگنزمز، جن میں پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، دے ریسپونڈ اینڈ ریئیکٹ ٹو اے انوائرمنٹل فیکٹر، جس کو ہم اسٹیمولی بھی بولتے ہیں۔ اسٹیمولی دیٹ از اے انوائرمنٹل فیکٹر، جس میں سن لائٹ بھی آتا ہے، واٹر ہے، بہت سارے فیکٹرس ہیں۔ The method of reacting to stimuli is not similar in plants and animals. یعنی کہ جو ریئیکٹ ٹو stimuli ہے وہ ڈفرینٹ ہے ان ڈفرینٹ ویز۔ پلانٹس کا اپنا طریقہ ہے ریسپانس ٹو stimuli۔ جب بھی کوئی stimuli آئے تو اس کو ریسپانس ہی کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے بلاؤں گا، کبھی میں بورڈ پہ، کبھی میں سٹک سے آپ کو، کبھی میں چاک پھینک کے، کبھی میں آواز دے کے، تو آپ میرے طرف متوجہ ہو کے، آپ کا متوجہ میرے طرف ہونا، آپ کا میرے طرف دیکھنا، دیٹ از اے ریسپانس۔ اسی طرح جیسے کہ پلانٹ آپ لگاتے ہو، اگر آپ دیکھو گے کہ پلانٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے، جیسے ہم کھیرے کی بات کہیں گے، رازمن کی بات کہیں گے، وہ ان کو کوئی سپورٹ چاہیے، وہ سپورٹ کے ذریعے اوپر کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ دے بینڈ، دے ریسپانس ٹورڈز دا سن لائٹ۔ جب یہ بینڈ کرے گا ٹورڈز لائٹ، اسی طرح کوئی پلانٹ جو پانی کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ اس کا وہ جو سٹیمولی ہے وہ واٹر کی طرف ہے، واٹر سٹیمولی ہے تو ریسپانس وہ دیتا ہے، وہ بینڈ جاتا ہے پانی کی طرف۔ یا کوئی اینیمل موو کرتا ہے ٹورڈز فوڈ پارٹیکلز، اسی طرح اینیملز کین ریئیکٹ ٹو stimuli in many different ways because they have a nervous system۔ یعنی کہ اینیملز جو ہیں یہ ڈفرینٹ ویز میں ریسپانس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک اسپیشل سسٹم ہے، دیٹ از اے نروس سسٹم وچ پلانٹس ڈو ناٹ ہیو۔ اور نروس سسٹم کے ساتھ ساتھ ان کا ہارمونل سسٹم بھی ہے، دیٹ از کالڈ اینڈوکرائن سسٹم۔ یہ میں انٹروڈکٹری پارٹ دے رہا ہوں، واٹ از کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن۔ دس اینڈوکرائن سسٹم انکلوڈس ہارمونز۔ اس میں ہارمونز جو ہیں ان کے ذریعے سے ریسپانس سٹیمولی کی طرف ہوتا ہے۔ پلانٹس میں بھی ہارمونز ہوتے ہیں، لیکن ان اینیملز میں ایک اسپیشل سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، اور اینڈوکرائن سسٹم بھی ہے۔ جو پلانٹس ہیں ان میں سٹیمولی جو ہے دیٹ از ویری لمیٹڈ ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس پلانٹس میں واٹر ہے، سن لائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی طرح بینڈ ہو جاتا ہے یہ۔ Now, if we will define this coordination، تو کوآرڈینیشن کی ڈیفینیشن لکھنا ہے تو اس کے لیے دا ورکنگ ٹوگیدر آف دا ویریس organs of
an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination. There is necessary to develop some system for control and coordination of various body organs. جیسے کہ ہم بات کریں گے ملٹی سیلولر آرگنزم کی، تو اسپیشلائزڈ ٹیشوز ہیں وہاں پر جو کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن ان اینیملز از براٹ اباؤٹ بائی نروس سسٹم, muscular system, and one more important system, that is endocrine system. Chemical coordination is seen in both plants and animals and is responsible for different activities like growth and development. یہ chemical coordination, this is chemical coordination. تو یہ chemical coordination کے بارے میں انٹروڈکٹیو پارٹ تھا. دوبارہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں، لیونگ آرگنزم جیسے کہ پلانٹس اینڈ اینیملز ہیں، وہ ریسپانس کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز کو. جو یہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان کو بولتے ہیں اسٹیمولائی. انوائرمنٹل فیکٹرز کون کون ہے؟ جیسے کہ ہم ساؤنڈ کی بات کریں گے، اٹ از این انوائرمنٹل فیکٹر. جیسے ہم لائٹ کی بات کریں گے، سن لائٹ ہو، کوئی بھی لائٹ ہو، لائٹ کی بات کریں گے. جیسے ہم واٹر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے جن کو ہم انوائرمنٹل فیکٹرز یا ان انوائرمنٹل فیکٹرز کو بولتے ہیں اسٹیمولے. جب ہم ان اسٹیمولے کو یہاں سے ریئیکٹ کریں گے، اس ریئیکٹ کو ہم بولتے ہیں ریسپانس، جواب دینا. یعنی کہ دا میتھڈ آف ریئیکٹنگ ٹو اسٹیمولے از کالڈ ریسپانس. لیکن یہ میتھڈ آف اسٹیمولے الگ الگ ہے. اٹ از ناٹ ڈفرینٹ، اٹ از ڈفرینٹ، اٹ از ناٹ سملر ان پلانٹس اینڈ اینیملس. بالکل الگ الگ ہے. دے ریئیکٹ ٹو اسٹیمولے ان ڈفرینٹ ویز. پلانٹس اپنے طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اینیملز اپنے طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بینڈنگ ٹورڈس لائٹ، پلانٹس ہی بینڈ کرتے ہیں ٹورڈس لائٹ، اینیملز ڈو ناٹ بینڈ ٹورڈس لائٹ. ٹھیک ہے. تو لائٹ جو ہے یہ دس از اے اسٹیمولے فار پلانٹس اینڈ دا بینڈنگ آف پلانٹس ٹورڈز دا لائٹ از دا ریسپانس آف دا پلانٹ. تو ریسپانس اسی کو بولیں گے جب کسی کی طرف وہ لائٹ کی طرف جھک گیا، وہ تو اس کا ریسپانس ہے. اسی طرح اگر ہم اینیملز کی بات کریں گے، امیبا کی بات کریں گے، تو ریئیکٹ کرتا ہے دا پریزنس آف فوڈ، کہاں سے اس کو غذا ملے گا، تو وہ موو کرتا ہے ٹورڈز فوڈ پارٹیکل. جیسے کہ جہاں پر اس کو فوڈ پارٹیکل ملے گا وہ فوڈ پارٹیکل کی طرف موو کرے گا. تو اینیملز ریئیکٹ ٹو اسٹیمولے، یعنی کہ جو اینیملز ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اسٹیمولے کو ان ڈفرینٹ ویز.
مختلف طریقے سے کرتے ہیں ریئیکٹ. کوئی لوکو موشن کرتا ہے, کوئی مومنٹ آف آرگنزمز کرتا ہے, ڈفرینٹ ویز کرتے ہیں وہ ریسپانس. کوئی آواز سے کرتا ہے, کوئی سر ہلا کے کرتا ہے, دس از اے ریسپانس. تو کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ہے, بیکاز دے ہیو اے نروس سسٹم, ان کے پاس نروس سسٹم ہے, اور نروس سسٹم کے ساتھ ساتھ انڈوکرائن سسٹم بھی ہے, یعنی کہ ہارمونل سسٹم, جس میں انڈوکرائن میں ہارمونز انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پلانٹس میں جو ہے وہ وہاں پر سٹیمولے جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, اینیملز میں لمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیکاز ان پلانٹس دے ڈو ناٹ ہیو اے نروس سسٹم. کبھی پلانٹس اینیملز ڈفرینس بھی آتے ہیں, تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے, پلانٹس ڈو ناٹ ہیو اے نروس سسٹم جیسے کہ اینیملز میں ہے. تو پلانٹس یوز ہارمون فار پروڈیوسنگ ریئیکشن ٹو ایکسٹرنل سٹیمولے. So we can define this endocrine control and coordination as جیسے کہ میں نے لکھا تھا, working together of various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimuli is called coordination. It's called coordination. So there is necessary to develop some systems, یعنی کہ ضروری ہے سسٹم کو ڈیولپ کرنا فار کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن آف ویریس باڈی آرگنزم, جب سسٹمیٹک مینر میں کام کرانا ہے. تو جیسے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ ملٹی سیلولر آرگنزم, جس میں ہم اپنے بات کریں گے, ہم ملٹی سیلولر آرگنزم ہے, ہمارے پاس ایک اسپیشلائزڈ ٹیشوز ہیں جو کنٹرول اور کوآرڈینیشن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو اس لیے کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن جو ہے اینیملز میں, یہ نروس سسٹم سے brought about by nervous system, muscular system, and one more system, that is endocrine system. So chemical coordination is seen in both plants and animals, which is responsible for growth and development.